اس دن گلی میں ذیشان کو دیکھ کر فاخرہ کے شکستہ دل کا شٹر دوبارہ اٹھ تو گیا، مگر اس کا مکین کوئی اور چوک گھٹ پار کر چکا تھا۔ ذیشان کی ماں نے منگنی ٹوٹنے کے بعد اس کی شادی اپنی بہن کی بیٹی شاہدہ سے کر دی تھی۔ فاخرہ کی ماں نے بھی اس کے رشتے کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کی، مگر ایک تو کفیل کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد چھائی غربت، اور اوپر سے وہ ذیشان کی محبت میں اتنی بدنام ہوئی تھی کہ ہر طرف سے جواب ہو گیا۔ مائیں مگر کب ہمت آتی ہیں، آخر وہ کامیاب ہو گئی۔ تارکول کی رنگت والا ادھیڑ عمر جمشید ایک سرکاری ڈسپنسری میں خاکروب تھا، جس کی بیوی 3 بچے چھوڑ کر دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گئی تھی۔ فاخرہ اس بے جوڑ رشتے پر بہت چیخی چلائی، مگر اس کی ماں کے آگے ایک نہ چلی۔ پھر ایک دن وہ آخر شب کے ہارے ہوئے جواری کی طرح ڈولی میں بیٹھی اور جمشید کے ڈربا نما گھر میں آ گئی۔ جمشید اس کے باپ اور بچوں کی خدمت کرتے اور تانے جھڑکیاں اور جوتے سہتے 8 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران وہ خود بھی 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ ایک تو غربت کی لعنت، اوپر سے 2.5 مرلے کے بوسیدہ مکان میں 7 بچے۔ زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی۔ کارزار حیات میں وہ گمسان کا رن پڑا کہ اس کا شعلہ آفریں حسن قصہ پاری نہ ہو گیا۔ فاخرہ کے چہرے کی شادابی، تنگ دستی اور دل کی ویرانیوں نے مل کر چاٹ لی۔ ادھر ذیشان کو بھی ترک محبت مہنگی پڑی تھی۔ نیم خواندہ شاہدہ ایک لڑاکا فضول خرچ اور بد دماغ عورت تھی، جس نے ذیشان کی زندگی جہنم بنا دی۔ گھر کے خراب حالات کا اثر کاروبار پر بھی پڑا اور ذیشان مقروض ہو گیا۔ آخر اس نے مجبور ہو کر محلے میں واقع اپنی چھوٹی سی کریانے کی دکان بیچ دی اور رکشہ چلانے لگا۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھا نظر آنے لگا تھا۔ سلامت پارٹی کی حکومت بمشکل 2 سال ہی چل سکی تھی۔ امن و امان کی خراب صورتحال نے ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچا دی۔ اپوزیشن نے اپنا مثبت جمہوری کردار ادا کرنے کی بجائے حکومت کے خلاف پرتشدد تحریک چلائی۔ حالات کنٹرول سے باہر ہوئے تو فوج کے سپہ سالار نے حکمرانوں کے خلاف کرپشن اور نااہلی کی چارج شیٹ تیار کر کے انہیں چلتا کیا اور خود اقتدار سنبھال لی۔ اس نے قوم سے حالات ٹھیک ہوتے ہی انتخابات کرانے کا وعدہ کیا۔ پھر کئی ساون بھادوں اور چیت بیساکھ بیت گئے، مگر حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ 6 سال بعد اندرونی اور بیرونی دباؤ پر اس صاحب اقتدار نے اصلاح احوال کا کارگر نسخہ آزمایا اور ملک کے کونے کونے سے بااثر سیاستدان چن کر ایک نئی سیاسی جماعت تشکیل دی، جسے لوگ سرکاری پارٹی کہتے تھے۔ اس کار خیر کے بعد اس نے ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ملک خداداد اور چودھری حاکم دونوں اپنی اپنی جماعتوں سے بے وفائی کرتے ہوئے اس پارٹی میں شامل ہو گئے اور اسی شہر سے بالترتیب قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار بن کر میدان میں اتر آئے۔ فاخرہ کے سیاسی نظریات حالات کی بھٹی میں جل کر بھسم ہو چکے تھے، مگر جب اسے یہ خبر ملی تو وہ دم بخود رہ گئی۔ کل جن لیڈروں نے سیاسی اختلافات کو حق و باطل کا مارکا بنا کر اس کی زندگی تباہ کی تھی، آج وہ ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ 2 موٹے آنسو بے ککس کی آنکھوں سے لڑک کر اس کے گریباں میں ضم ہو گئے۔ فاخرہ کا چھوٹا بچہ ساری رات بخار میں جلتا رہا تھا۔ وہ خود بھی رات بھر جاگ کر اپنے جگر گوشے کی تپتی پیشانی پر گیلی پٹیاں رکھتی رہی۔ صبح وہ اسے گود میں اٹھا کر جمشید کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے اپنے خاکروب کے بچے کا ہمدردی سے معائنہ کیا اور دوائیں دی۔ جمشید کی ڈیوٹی کا وقت تھا، بیوی اور بچے کو واپس گھر چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ فاخرہ بچے کو اٹھائے بڑی سڑک تک آئی اور رکشے والوں سے بات کی، مگر کوئی بھی 200 روپے سے کم پر تیار نہیں تھا۔ مہینے کی آخری تاریخ تھی اور وہ 200 روپے کی عیاشی افورڈ نہ کر سکتی تھی، جبکہ جمشید اسے مہینے بھر کا لگا بندہ خرچہ دے چکا تھا۔ کوئی سبیل نہ رہی تو فاخرہ نے اللہ کو یاد کیا اور بچے کو سینے سے لگائے پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑی۔ انتخابات کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ وہ فٹ بال گراؤنڈ کے قریب پہنچی تو پٹاخوں کی گھن گھرج اور ڈھولوں کی تھاپ پر سرکاری پارٹی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا، اونچے سٹیج پر ملک خداداد اور چودھری حاکم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بلند کیے ہوئے تھے۔ فاخرہ جسے مرگ تمنا تو یاد تھی، مگر فرصت ماتم نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل بے اختیار ماتم کرنے کو چاہا۔ وہ غیر ارادی طور پر فٹ پاتھ سے اتر کر 4 قدم اندر گراؤنڈ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری حاکم تقریر کر رہا تھا۔
میرے بھائیوں اور بہنوں، دشمنوں اور حواریوں نے مل کر ہم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی، مگر آج میں ملک خداداد کی شرافت اور دیانتداری کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی ملک خداداد اور میں ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ ملک خداداد نے جذباتی انداز میں کھڑے ہو کر تالی بجائی تو حاضرین نے پرجوش نعروں کی گونج میں اس کی تقلید کی۔ لاؤڈ سپیکر پر چودھری حاکم کی آواز گونج رہی تھی، ہم دونوں بھائی آپ کی حمایت سے مخالف امیدواروں کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے، جو آپ جیسے معصوم شہریوں کا جذباتی استحصال کر کے آپ کے ووٹ ہتھیاتے رہے ہیں اور آپ کو آپس میں لڑاتے رہے۔ یہ منظر اور الفاظ نیزی کی زہر میں بجھی انی کی طرح فاخرہ کے دل میں کھپ گئے۔ مزید کچھ دیکھنے سننے کی اس میں تاب نہ رہی تھی۔ شکستہ دل اور تھکے قدموں سے وہ واپس پلٹی تو پولیس رات کی ایک اور ساتھ اس کی منتظر تھی۔ ذیشان سڑک کنارے اپنا رکشہ کھڑا کر کے ویران آنکھوں سے جلسے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ جگر فگار جوڑے کی آنکھیں چار ہوئیں تو جیسے برقِ بلا کوند گئی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے۔ ساکت کھڑے ذیشان اور فاخرہ کی نگاہوں نے چند لمحوں میں ایک دوسرے سے ہزاروں شکوے کر ڈالے۔ فاخرہ کا سر چکرانے لگا تھا، وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور اپنے بوسیدہ دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ ذیشان بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ فاخرہ کو اس کی آواز دور کسی گہرے کنویں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ بہنے دے، مت روک آنسوؤں کو پگلی، انہیں بہنے کے لیے اس سے بہتر منظر کب میسر ہوگا؟ فاخرہ نے سر اٹھا کر دیکھا، ذیشان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے بچے کو چادر بچھا کر فٹ پاتھ پر لٹا دیا، پھر دونوں ہاتھوں سے ذیشان کے دانے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر اپنا سر رکھ دیا۔ ضبط کے آگے بندے تمام بند خس و خاشاک ہوئے۔ اسے جگ سے ذرا بھی لاج نہ آئی۔ وہ یوں دھاڑے مار کر روئی کہ آسمان دہل گیا۔ زمین کے کانوں پر مگر جوں تک نہ رہی۔ ڈھولوں کی تھاپ پر جلسہ جاری رہا۔ لیڈروں کی آتش بجاں تقاریر اور فاخرہ کی دلخراش چیخیں تا دیر سنائی دیتی رہی۔